بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کما یحب ربنا ویرضى، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ آج انشاءاللہ چوتھے پارے کا خلاصہ ہم پڑھیں گے۔ پہلی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس چیز کو مما تحبون جس سے تم محبت کرتے ہو۔ البر کا ایک معنی مفسرین نے جنت بھی کیا ہے۔ لن تنالوا البر، یعنی نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم وہ چیز خرچ کرو، وہ مال خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ اور دوسرا معنی یہ کہ تم جنت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ چیز خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، انصار میں سب سے زیادہ مال والے یہ صحابی تھے۔ ان کے پاس جو باغ تھا سب سے، اپنے مال میں سے سب سے بہترین ان کا ایک باغ تھا بیروحا کا۔ اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، تو یہ صحابی رسول اٹھے اور انہوں نے جا کر اپنا وہ باغ جو سب سے ان کو زیادہ پیارا تھا، سب سے محبوب تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اللہ کے پیغمبر، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے، تم جنت نہیں پا سکتے جب تک اپنا مال خرچ نہ کرو، تو مجھے یہ جو میرا باغ ہے سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پیارا ہے، میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آپ اللہ کے راستے میں دے دو۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رشتہ داروں میں اس کو بانٹ دو، اپنے رشتہ داروں میں، فقراء میں، اپنے رشتہ داروں میں جو بھی غریب تھے ان میں انہوں نے اس باغ کو بانٹ دیا۔ آج ہم بھی دیکھیں کہ ہم اپنا قیمتی مال، اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں کس قدر دینے کے لیے تیار ہیں۔ لن تنالوا البر، نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ چیز خرچ نہ کریں جس چیز کی ضرورت ہے، جس سے محبت ہے، مما تحبون، اپنا محبوب مال، اپنی پیاری چیز اللہ کے لیے قربان کر دیں، تب جنت ملے گی، تب اللہ رب العالمین دنیا و آخرت کی کامیابیاں بھی دیں گے۔ آگے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، سب سے پہلا گھر جو اس زمین پر اللہ کا بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے۔ یہودیوں کو اس اعتراض کا جواب دیا گیا، انہوں نے کہا تھا کہ بیت المقدس جو ہے وہ زیادہ فضیلت والا ہے، بیت المقدس پہلے تعمیر ہوا بعد میں بیت اللہ بنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ الذی ببکہ، جو بکہ میں ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ مکہ کا پرانا نام بکہ تھا، اس لیے وہی پرانا نام لیا گیا کہ پہلے جب بنایا گیا اس وقت یہ بکہ تھا۔ مبارک، بہت بابرکت گھر ہے، فیہ آیات بینات، اس میں آیات بینات ہے، مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کی عمارت کو تعمیر کرتے تھے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو بندہ بھی اس گھر میں داخل ہو جائے گا وہ امن والا ہے۔ وللہ علی الناس حج البیت، اور لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا من استطاع، جو بندہ استطاعت رکھتا ہو اس پر فرض ہے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جو کفر کرے یعنی جو حج کا انکار کر دے، اسلام کے کسی بھی رکن کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اس لیے فرمایا ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، جو بندہ کفر کرے نہ آئے حج کرنے کے لیے، ایک بندے کے پاس استطاعت ہے، وسعت ہے، پیسہ، پھر بھی نہیں جاتا وہ، تو من کفر، وہ کفر کر رہا ہے، تو غنی حمید، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں پھر ایسے بندے کی۔ قل یا اہل الکتاب، اہل کتاب سے کہا گیا، پچھلے پارے میں بھی یہ آیتیں تھیں، اہل کتاب لما تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا، وانتم، پچھلے پارے میں تھا وانتم تشہدون، حالانکہ تم گواہ ہو، یہاں پہ ہے واللہ شہید، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہیں، علی ما تعملون، جو تم کر رہے ہو۔ قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو، اور تم اس کے گواہ ہو، واللہ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور یاد رکھو جو تم کر رہے ہو اللہ رب العالمین اس سے غافل نہیں ہے۔ آگے مومنوں کو یہ تنبیہ کی گئی، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر ان اہل کتاب کے کسی ایک فریق کی تم اطاعت کرو گے،
یردوکم بعد ایمانکم، یہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں مرتد بنا دیں گے، ان اہل کتاب کی باتوں میں نہیں آنا تم نے، کفر میں تم چلے جاؤ گے ورنہ۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ، تم کس طرح کفر کرو گے، تم پر قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تمہارے درمیان رسول موجود ہیں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو بندہ اللہ رب العالمین کی رسی کو، اللہ رب العالمین کے احکامات کو مضبوطی سے تھام لے، فقد ہدی الی صراط مستقیم، وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو، یعنی مرنا ہے تو مسلمان بن کے مرنا ہے۔ کیا مرنا ہمارے اختیار میں ہے؟ کب مرنا ہے کوئی نہیں پتا، تو جس طرح مرنے کا نہیں پتا تو اسی طرح ہر لمحہ ہم مسلمان بن کے رہیں، ہر لمحہ مسلمان بنیں گے تو مسلمان کی حالت میں موت آئے گی۔ پھر ولا تموتن، نہ تم مرو مگر مسلمانی کی حالت میں۔ اب دیکھیں نا، جس بندے نے نماز نہیں پڑھی اور مر گیا، فجر کی نماز جس بندے نے نہیں پڑھی مر گیا، کس حالت میں مرے گا؟ بے نماز انسان کو موت اگر آ جائے تو وہ اسلام والی موت نہیں ہے۔ تو اس لیے نمازوں کا اہتمام کریں۔ ایک باغی انسان چور چوری کرتے ہوئے مر جائے، ڈاکو ڈاکہ ڈالتے ہوئے مر جائے، شرابی شراب پیتے ہوئے مر جائے، زانی زنا کرتے ہوئے مر جائے، تو یہ موت فرما برداری والی نہیں ہوگی۔ توبہ اور استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور ہر حالت میں ہر لمحہ فرما بردار بن کے رہیں۔ آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ سے ڈرنے کا حق جیسے ہے ویسے اللہ سے ڈریں۔ اور حق کیا ہے؟ کہ کبھی بھی وہ عمل نہ کریں، اللہ رب العالمین ہمیں وہ کام کرتے ہوئے نہ دیکھیں جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے، اور جو کام اللہ کو راضی کرنے والا ہے وہ کام ہم کریں۔ یہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق ہے۔ آگے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت پڑو، تفرقہ بازی نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم دشمن تھے ایک دوسرے کے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا ہے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس نے اپنی رحمت کے ساتھ تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے کنارے پر تھے۔ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے جہنم سے تمہیں بچا لیا۔ اللہ کھول کر اپنی آیتیں بیان کرتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو تھامو اور فرقوں میں نہ پڑو۔ اللہ نے فرقوں سے روکا ہے، لیکن آج امت مسلمہ پھر فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، اور کئی تفرقہ باز لوگوں کا وتیرہ یہی ہے کہ اپنی ساری صلاحیتیں فرقوں میں پڑھنے میں جو ہے وہ صرف کرنی ہے۔ آج صبح ہی میں وہ دیکھ رہا تھا، صبح نماز کی طرف جا رہا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ جو مذہبی لیڈر بنے ہوئے ہیں، تفرقے بنا لیتے ہیں، جماعتیں بنا لیتے ہیں، اور مذہبی وہ لیڈر ہیں، اپنی جماعتوں کے قائد ہیں، اور وہ قائد آج کیا کر رہے ہیں؟ سب کی بات نہیں ہے، کئی ایسے ہیں تفرقے ڈالنے والے، انہوں نے اپنے نیچے جو ہے وہ بندے رکھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے سوشل میڈیا پہ دوسری جماعت جو اس کے مخالف ہے، اس جماعت کے قائد کی یا اس جماعت کے لوگوں کی غلطیاں اٹھا اٹھا کے میڈیا پہ ڈالنی ہیں۔ دیکھو یہ فلاں کر رہا ہے، یہ یوں کر رہا ہے، یہ یوں کر رہا ہے۔ میرے ذہن میں جو بات آئی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلما ستر اللہ لہ فی الدنیا والآخرہ۔ کیا ان مذہبی قائدین نے، ان لیڈروں نے یہ حدیث نہیں پڑھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی ستر پوشی کرو، پردہ پوشی کرو۔ ہے اگر غلطی اس میں، تمہاری مخالفت ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی غلطیوں کو تم اچھالتے پھرو۔ پھر یہ میڈیا اس لیے ہے، یہ فیس بک اس لیے آیا۔ جہاں تک بھی میری بات جا رہی ہے، میری آواز جا رہی ہے، درد مندانہ اپیل ہے، کسی بھی کی بھی غلطی کو دیکھیں نا آپ، اللہ نے آپ کو یہ حق نہیں دیا کہ اس کی غلطی کی آپ ویڈیو بنا کے آپ سوشل میڈیا پہ ڈالیں۔ آپ جتنی اصلاح کر سکتے ہیں اس کی اصلاح کریں، ورنہ اس کی غلطیوں کو اچھالنا اور ابھارنا یہ کسی کو اللہ نے حق نہیں دیا، ٹھیک ہے نا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی چیز تو پھر تفرقے کا باعث بنتی ہے۔ وہ اس کی غلطیاں اٹھائے گا، وہ اس کی غلطیاں اٹھائے گا، الگ الگ جدا جدا راہیں ختم، اور پھر مفادات ہوتے ہیں ان لوگوں کو جو آپس میں تفرقے کر کے اور اپنی الگ جماعت بنا لیتے ہیں۔ اصل امارتوں اور عہدوں کا چکر ہوتا ہے کہ ایک ہی جماعت میں اتنے زیادہ عہدے تو پھر نہیں بنے گے نا، جس کو عہدہ نہیں ملتا وہ الگ جماعت بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دیں ایسے لوگوں کو، اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اختلافات کو مٹا کر متحد ہونے کی توفیق عطا فرما دیں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلْتَكُن مِّنكُمْ، اور آگے فرمایا تم میں ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے
یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف بلانے والی ہو، یأمرون بالمعروف، جو نیکی کا حکم دینے والے، وینہون عن المنکر، اور منکر سے روکنے والے ہوں۔ ایسی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دیں اور گناہوں سے روکیں۔ فاولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ولا تکونوا کالذین تفرقوا، اور ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جو لوگ تفرقے میں پڑ گئے، واختلفوا، اور انہوں نے اختلاف کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس بینات آ گئی تھیں۔ اور آگے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ کنتم خیر امہ، تم خیر پر ہو، خیر والی امت ہو۔ کب؟ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا۔ تأمرون بالمعروف، جب تک یہ کام کرو گے تم خیر والے ہو۔ تأمرون بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو۔ تنہون عن المنکر، لوگوں کو گناہوں سے روکتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لانے والے ہو۔ جب تک یہ چیزیں ہیں، اللہ پر ایمان ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، گناہوں سے روکنا ہے، تو خیر موجود ہے امت میں۔ اگر یہ چیز ختم ہو گئی تو پھر خیر بھی سمجھ لو کہ ختم ہو گئی۔ کب تک خیر رہے گی؟ جب تک نیکی کا حکم دیتے رہیں گے۔ جب تفرقوں میں پڑ جائیں گے، جب اپنی اپنی جماعتوں کی طرف بلائیں گے، یہاں یہ نہیں کہ جماعتوں کی طرف بلانا ہے، اپنے قائدین کی طرف بلانا ہے، اپنے پیروں کی طرف بلانا ہے، یہ نہیں ہے یہاں پر۔ یہاں پہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے، وتنہون عن المنکر، اور گناہوں سے روکنا ہے، نہ کہ ان کے گناہوں کی تشہیر کرنی ہے، نہ کہ ان کی غلطیوں کو اٹھا کر میڈیا پہ ڈالنا ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اہل کتاب بھی اگر ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ منہم المؤمنون، ان میں کچھ مومن بھی ہیں لیکن اکثر ان کے فاسق ہیں۔ آگے فرمایا غزوہ بدر کا کچھ ذکر کیا گیا ہے یہاں اس صورت میں، اور پھر آگے غزوہ احد پر، غزوہ احد کا جو ہے پس منظر بھی بیان کیا گیا، اور غزوہ احد کا پر تبصرہ بھی کیا گیا ہے، مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے، کیونکہ غزوہ احد میں جو ہے مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے بہت زیادہ مسلمانوں کا جو ہے وہ نقصان ہو گیا تھا، تو اس پر بھی بات کی گئی ہے۔ اور یہاں یہ کہا گیا کہ جو لوگ منافقین کے ساتھ یا یہودیوں کے ساتھ ان کو دوست بنانا چاہتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کو تنبیہ کی گئی، کہا یا ہا انتم ہؤلاء تحبونہم ولا یحبونکم، تم ان لوگوں سے محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں کرتے، تم ان سے دوستیاں لگانا چاہتے ہو، وہ تمہیں اپنا دوست نہیں بناتے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ واذا لقوکم قالوا آمنا، ان میں سے وتؤمنون، اور تم ایمان لاتے ہو تمام کتابوں پر، وہ تمہاری کتاب پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور جب وہ ملتے ہیں تم سے تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جب الگ ہوتے ہیں نا تو یہ غصے کی وجہ سے تمہارے خلاف اس قدر غصے سے بھرے ہوئے ہیں کہ اپنی انگلیاں چبا رہے ہوتے ہیں غصے کی وجہ سے۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، ان سے کہو اپنے غصے میں مر جاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تمہارے سینوں کے راز کو جاننے والا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اب یہاں غزوہ بدر پر تبصرہ ہے، جب آپ صبح کی آپ نے تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، مومنین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتال کے لیے ان کی جگہیں بتا رہے تھے، مورچے سنبھالنے کے لیے کہہ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ وَإِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، جب دو جماعتوں نے یہ جو ہے عزم کر لیا تھا کہ وہ تمہیں کچل ڈالیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے، اللہ مومنین کا دوست ہے، اور اللہ نے مدد کی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے بدر کے دن تمہاری مدد کی۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس حال میں کہ تم کمزور تھے، یہاں اذلہ کا معنی کمزور، تم کمزور تھے، تم چھوٹے تھے، تم تھوڑے تھے، تم بیمار تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا تمہیں کافی نہیں کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، بثلاثۃ آلاف، 3000 ملائکہ کے ساتھ، منذرین جو اتارے گئے ہیں، بلا کیوں نہیں اگر تم صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اللہ کی طرف سے تم پر مدد آئے گی، اور بخمسۃ آلاف، 5000 کے ساتھ، من الملائکۃ مصومین وما جعلہ اللہ، اور اللہ نے یہ جو فرشتے اتارے یہ صرف تمہیں تسلی دینے کے لیے تھا، اللہ بغیر فرشتوں کے بھی تمہیں فتح دینے پر قادر ہے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو اصل اللہ کی طرف سے آتی ہے نا۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا،
اضعافا مضاعفا، بڑھتا چڑھتا سود لینا بند کر دو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واتقوا النار التی، اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کی رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور دوڑو بھاگو لپکو اللہ کی رحمت اور مغفرت کی طرف، اور جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی وسعتوں سے زیادہ ہے، سارعو، دوڑو بھاگو لپکو، جلدی کرو اللہ کی جنت کو پالو۔ رمضان کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے سارعو، جلدی کرو، مقابلہ کرو، مسابقت اختیار کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، نیکی کرنے میں، صدقہ کرنے میں، نماز پڑھنے میں، اذان دینے میں، قرآن پڑھنے میں، صلح کرنے میں، لوگوں کے حقوق کو پورا کرنے میں، معافی مانگنے میں، معاف کر دینے میں آگے بڑھو، کیونکہ جنت کمانے کے دن ہے، سیزن ہے نیکیوں کا۔ جس طرح کاروبار کا سیزن ہوتا ہے تو اس سیزن میں باقی ساری چیزیں سائیڈ پہ رکھ کر کاروباری لوگ کاروبار میں دوڑ لگائے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نیکیوں کا سیزن ہے تو سارے دوڑو بھاگو لپکو اللہ کی رحمت کی طرف، مغفرت پالو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ فرشتے روزانہ اعلان کرتے ہیں یا باغی الخیر اقبل، خیر کو طلب کرنے والے، جنت کے طلبگار آگے بڑھ، ویا باغی الشر اقصر، وہ گناہ کرنے والے اب رک جا گناہوں سے، جہنم بند ہے۔ جنت کے طلبگار، جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، بھاگ کر آ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان کا مہینہ پا کر بھی اپنی معافی نہ مانگ سکے اپنے گناہوں کی، وہ بندہ تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ تو رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، معافیاں مانگیں، مغفرت طلب کریں اپنے رب سے، دوڑیں بھاگیں لپکیں، آگے آئیں، ہر نیکی کے کام میں جو کام اللہ کو راضی کرنے والا ہے اس میں آگے بڑھیں، اس جنت کی طرف آئیں جو متقین کی طرف تیار کی گئی ہے۔ الذین ینفقون فی السراء، وہ جنت میں جانے والے کون لوگ ہیں؟ ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، تنگی میں خرچ کرتے ہیں، تکلیفوں میں خرچ کرتے ہیں۔ اگلی خوبی کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے ہیں۔ کاظمین الغیظ، غیظ اس غصے کو کہتے ہیں جو ابھی اندر ہی اندر ہے، جس غصے کا اظہار کر لیا جائے، جو ظاہر ہو جائے غصہ، اس غصے کو عربی میں غضب کہتے ہیں۔ یہاں پر غضب نہیں ہے، غیظ ہے، کہ جو غصہ بھی اندر ہے اسی کو بھرے ہوئے غصے سے اسی کو پی جاتے ہیں، اس غصے کو نافذ نہیں کرتے۔ نافذ کرنے کی طاقت بھی ہے، غصہ نافذ کر سکتے ہیں اپنا، لیکن نہیں کرتے۔ یہ جنت میں جانے والوں کی صفت ہے۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ غصہ پی گئے، اور یہ نہیں کہ اس وقت پی گیا بعد میں پھر دل میں رکھا، نہیں، عافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور ایک محسن کون ہوتا ہے؟ جو دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دے، حق نہیں ہے اس کا لیکن اس سے زیادہ دے رہا ہے، تو یہ محسن ہے۔ اور اللہ ایسے محسنین سے محبت کرتے ہیں کہ حق تھا اس کا کہ اس کو سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن غصہ پی گئے اور معاف کر دیا اس کو، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اور آگے جنت میں جانے والوں کی بڑی بہترین صفت ہے، اور ایسی آیت ہے کہ اس آیت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ گناہ گاروں کے لیے دنیا و ما فیہا سے یہ آیت زیادہ قیمتی ہے، دنیا و ما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے گناہ گار بندے کے لیے یہ آیت۔ کیا ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشہ، وہ لوگ اذا فعلوا فاحشہ، جب کوئی فحاشی اور یعنی کا کام کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا، یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتے ہیں گناہ کر کے، ذکر اللہ، پھر انہیں اللہ یاد آتا ہے، اللہ کے عذاب یاد آتے ہیں، اس گناہ پر جو اللہ نے وعیدیں بیان کی ہیں وہ یاد آتی ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور ان کا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ ولم یصروا علی ما فعلوا، جو گناہ وہ کر بیٹھے ہیں اس پر اصرار نہیں کرتے، ڈٹے نہیں رہتے، بلکہ فوراً پلٹتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ وہم یعلمون، اس حال میں کہ وہ جانتے بوجھتے ہیں، جان بوجھ کر بار بار اصرار کر کے گناہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو گناہ نہ ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم انسان ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں۔ گناہ پر اڑے رہنا، گناہ پر رک جانا، گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، توبہ اور استغفار نہ کرنا، اپنے گناہوں کو نہ چھوڑنا، مصر رہنا، یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے۔ یہ جہنم میں لے جانے والا وتیرہ ہے کہ گناہ پر اڑ جانا، ورنہ گناہ ہو جانا، انسان ہے، خطا کار ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ وخیر الخطائین التوابون، تو جو بھی مومن ہیں جنت میں جانے والے ہیں، یہ نہیں کہا کہ ان سے کبھی گناہ نہیں ہوتے،
ان سے فحاشی والا کام بھی ہو جاتا ہے، ان سے گناہ بھی ہو جاتا ہے، کبھی موبائل پر جو ہے فحاشی اریانی دیکھ لی، کبھی جو ہے کوئی نظر کی آوارگی ہو گئی، کبھی کوئی گانے سن لیے، تو پھر فوراً وعیدیں یاد آتی ہیں، ظلم اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، جھوٹ بول بیٹھا، کبھی کوئی گناہ ہو گیا تو ذکر اللہ، پھر اس گناہ پر اڑتے نہیں، فوراً اللہ یاد آتا ہے ان کو، جہنم یاد آتی ہے، وعیدیں یاد آتی ہیں، عذاب یاد آتے ہیں، موت یاد آتی ہے، قبر یاد آتی ہے ان کو، تو پھر فوراً معافی مانگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، ان کا ایمان اور یقین یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، اللہ ہمیں بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا بنا دے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دینا۔ وجنات تجری من تحتها الانہار، اور ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور عمل کرنے والوں کا کتنا ہی خوبصورت اجر ہے۔ نعم اجر العاملین، یہ جو عمل کرنے والے ہیں، توبہ اور استغفار کرنے والے ہیں، ان کو جو اجر ملنے والا ہے کیا ہی خوب ہے وہ۔ آگے فرمایا ھذا بیان للناس، یہ تمام انسانیت کے لیے بیان ہے، یہ پیغام ہے، اللہ کا بیان ہے، یہ پہنچا دو لوگوں تک۔ آج سیاستدانوں کے جو ہے بیان تو پڑھتے ہیں نا، سنتے ہیں فلاں نے یہ بیان دیا، فلاں نے یہ بیان دیا، اللہ کا بیان ہے یہ رب کی طرف سے پوری انسانیت تک پہنچانے کے لیے، وہ موعظہ اور نصیحت ہے متقین کے لیے۔ اور آگے فرمایا لا تہنوا ولا تحزنوا، کمزوری نہ دکھاؤ، غم بھی نہ کرو، انتم الاعلون، غلبہ تمہارا ہی رہے گا، ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ ایمان ہو تمہارے اندر، دنیا میں غالب تم ہی رہو گے اگر تم مومن ہوئے۔ آج ہم امت مسلمہ دنیا میں غالب نہیں ہے، آج غلبہ کافروں کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امت مسلمہ کے اندر وہ ایمان نہیں جو ایمان غلبے کے لیے مطلوب ہے۔ جب ایمان والے تھے مسلمان، صحابہ کرام 313 تھے، بدر میں اللہ نے فتح عطا کی تھی، احد میں فتح عطا کی تھی، تھوڑے تھے، مٹھی بھر مسلمان تھے اور دنیا پر حکومت کی انہوں نے، ایمان کی طاقت تھی۔ آج وہ ایمان نہیں ہے، اللہ ہمیں وہ ایمان نصیب کر دے۔ اب آگے جو ہے نا غزوہ احد پر تبصرہ، ایمسسکم کرح فقد مس القوم کرح مثلہ، مسلمانوں کے غزوہ احد میں 70 صحابہ جو ہے وہ شہید ہو گئے، اس پر جو ہے تکلیف ہوئی، اتنی طاقت بھی کم ہو گئی، اور کسی کا بھائی فوت ہو گیا، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، دیکھنا 70 بندے ایک ہی گھر میں فوت ہوئے ہوں، ایک ہی بستی کے، ایک ہی جگہ پر، کسی گھر میں 2، کسی میں 3، تو تکلیف ہوئی ایک، اس تکلیف پر دلاسا بھی دیا اللہ نے، اور یہ بھی کہا کہ یہ مردہ تو نہیں ہے نا، یہ تو زندہ ہے اللہ کے ہاں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، آگے آ رہا ہے۔ پہلے کہا کہ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے نا، زخم لگے ہیں، اسی طرح کے زخم ان کو بھی تو لگے تھے نا، آج تمہارے 70 شہید ہوئے، 70 بدر میں ان کے مارے گئے تھے، اور تم تو اس امید پر ہونا کہ تمہارے فوت ہونے والے تو شہید ہیں، اللہ کی جنتوں کے مہمان ہیں، ان کے مرنے والے جہنم کا ایندھن بن گئے۔ تلک الایام نداولها، یہ ایام بدلتے رہتے ہیں، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی پریشانی، کبھی دکھ، کبھی خوشیاں، یہ ہوتا رہے گا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، تم نے کیا سمجھا جنت میں ایسے چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اللہ نے ابھی امتحان نہیں لیا، ابھی جانچا نہیں تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں، صبر کرنے والے کون ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے، آپ کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے، اور کافروں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے، آپ کو ہم نے قتل کر دیا۔ تو یہ افواہ پھیلی تو بعض مسلمانوں نے بھی بدر سے آ گئے کہ اب ہم نے جنگ کر کے کیا کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے ہیں۔ تو کیونکہ محض ایک افواہ تھی، اللہ تعالیٰ نے پھر اس پر آیتیں نازل کی، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فوت تو ہونا تھا نا، پھر یہ کیفیت نہ پیدا ہو جائے بعد میں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی کئی رسول آئے اور فوت ہو گئے۔ افإن مات، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں، او قتلا، یا قتل کر دیے جائیں، شہید ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم پھر دین چھوڑ دو گے؟ کیا تم پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چھوڑ دو گے؟ اللہ کی عبادت کرنا، اسلام پر عمل کرنا پھر چھوڑ دو گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ، جو بندہ پھر جائے گا اسلام سے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے گا۔ وما كان، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، اس وقت بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہی آیتیں پڑھی اور کہا تھا من كان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت، کہ جو بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کرتا ہے اور اللہ نے فوت
نہیں ہونا. یہ کل کے لیکچر میں نے بات کی تھی اس پر. تو اس کے بعد یہ کہا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ، کتنے نبی پہلے آئے ہیں ان کے ساتھ رب والوں نے قتال کیا ہے، جہاد کی ہے. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ، ان کو جو تکلیف پہنچی اس پر وہ کمزور نہیں ہوئے، وہ پیچھے نہیں ہٹے. وَمَا ضَعَفُوا، نہ وہ کمزور ہوئے. وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تم بھی صبر کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کسی ایک فریق کی پیروی کرو گے تو تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دیں گے. لقد صدق اللہ وعدہ، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. اذ تحسونہم بإذنہ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، جب تم ان کو دھکیل رہے تھے. غزوہ بدر پر یہ طویل آیت ہے، تبصرہ ہے اس میں کہ غزوہ بدر میں آپ ان کو دھکیل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو کہا تھا کہ اس درے پر کھڑنا ہے، اگر ہمیں فتح ہو یا شکست ہو تم نے درہ نہیں چھوڑنا. پھر اس وقت جب فتح ہو گئی، درے والے جو صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ اب تو فتح ہو گئی ہے. چند صحابہ تقریباً 10 صحابہ تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فتح ملے یا شکست ملے درہ نہیں چھوڑنا. انہوں نے کہا نہیں ہم تو جا رہے ہیں. وہ 10 بندے رہے، باقی آگے درہ چھوڑ کر. کفار جو واپس جا رہے تھے شکست کھا کے، انہوں نے دیکھا کہ پیچھے سے یہ جگہ پہاڑوں کے درمیان یہ راستہ خالی ہے، انہوں نے پیچھے سے آ کر حملہ کیا مسلمانوں پر، اور مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ تبدیل ہوئی ہار میں، اور پوری مکمل ہار نہیں ہوئی. پھر مسلمان بعد میں سنبھل گئے، لیکن ایک مرتبہ جھٹکا لگ گیا اتنا بڑا کہ 70 بندے جو ہے صحابہ کرام 70 شہید ہو گئے. اور یہ تکلیف اس میں کئی جو ہے اسباب بھی تھے. ایک تو جو شہید ہو گئے وہ اللہ کی جنتوں کے مہمان اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، اور دوسرا صحابہ کرام کو یہ بتانا اور سکھانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اگر تم سے ہوئی تو میں تمہیں سزا بھی دوں گا. دنیا میں سزا مل گئی، نافرمانی کی سزا اللہ نے دی دنیا میں. جیتو ہی جنگ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شکست میں بدلا. ہارنے کے قریب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، تو بعد میں پھر جب مسلمانوں کو اللہ نے سنبھلنے کی بھی توفیق دی. وہی چیزیں وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تم نے ایک معاملے میں جھگڑا کیا. وہ کیا تھا؟ کچھ نے کہا درہ چھوڑ دو، کچھ نے کہا نہیں. من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ تم وہ چیز دیکھ رہے تھے جس سے تم محبت کرتے ہو، یعنی مال غنیمت تم دیکھ رہے تھے. منکم من یرید الدنیا، تم میں سے ابھی بھی کچھ ایسے ہیں جو دنیا چاہتے ہیں. منکم من یرید الاخرہ، کچھ ایسے ہیں جو آخرت چاہتے ہیں. ابھی بھی یعنی اسلام لانے کے بعد جہاد کے میدان میں بھی ابھی تمہارے دل میں دنیا کا کچھ طلب اور تمہ موجود ہے. یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ نے ان کافروں کو پھیر دیا ان کی طرف تاکہ اللہ تمہیں آزمائے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، اور اس تمہاری غلطی کو اللہ نے معاف کر دیا ہے. بعض لوگ آج وہ پرانے واقعات کو لے کر صحابہ کرام کی ایسی باتوں پر پھر تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ صحابہ کرام نے درہ کیوں چھوڑا. بھئی چھوڑا، ان سے غلطی ہوئی، معصوم نہیں ہے صحابہ، ان سے غلطی ہوئی ہے. لیکن ہمارا عقیدہ اور ایمان کیا ہے کہ صحابہ کرام کی ذات مغفور ہے، معصوم نہیں ہے، مغفور ہیں. ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ رب العالمین نے ان کی ساری غلطیوں کو معاف کر دی ہے. اگر آج کوئی بیٹھ کر میڈیا پر جس طرح وہ جہلم کا انجینئر مرزا وہ بیٹھ کر صحابہ کرام کی غلطیاں اور ان کے آپس میں جو لڑائیاں ہوئیں اس کو ڈسکس کر کے حق اور باطل کے فیصلے کر رہا ہوتا ہے، کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. ہمیں یہ کسی نے اختیار نہیں دیا کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ کون حق پر تھا کون حق پر نہیں تھا. صحابہ کرام کے بارے میں اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، غلطیاں اور خطائیں ہوئی ہیں ان سے، لیکن صحابہ کرام سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ نے ان کی غلطیوں کو معاف کر کے ان کو دنیا میں ہی زندگی میں ہی ان کی جنت کی خوشخبریاں سنا دی ہیں. یہاں بھی جو غلطی اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، اللہ نے تمہاری غلطی کو معاف کر دیا ہے. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنوں پر بڑے فضل والے ہیں. إِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، جب تم دوڑے جا رہے تھے اور جا رہے تھے اور رسول تمہارے پیچھے تمہیں بلا رہے تھے. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ. اس آیت کو اس ضمن میں بھی دیکھتے ہیں اور پھر اپنی روٹین لائف میں بھی دیکھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فَأَصَابَكُمْ، پھر ہم نے پہنچایا تم کو غَمًّا، غم، بِغَمٍّ، ایک غم کے ساتھ، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ تمہیں غم نہ رہے. ہم نے تمہیں غم دیا غم کے ساتھ تاکہ تمہیں غم نہ رہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نے تم کو غم دیا بے غم میں، ایک غم کے ساتھ، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ تم غم نہ کرو، عَلَى مَا فَاتَكُمْ، اس پر جو فوت ہو گیا تم سے، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، جو تمہیں ملا. اب اس کو سمجھیں گے تو بات سمجھ آئے گی. صحابہ کرام نے جنہوں نے درہ چھوڑا تھا ان کو غم یہ تھا
یہ غم تھا، یہ فکر تھی کہ اگر ہم ادھر درے پر رہے، جنگ تو مسلمان جیت چکے ہیں اور مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، تو وہ سارا لے جائیں گے، دنیا کا مال و متاع ہمیں نہیں ملے گا۔ ان کو یہ غم تھا، اس غم کی وجہ سے انہوں نے درا چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دنیا کے کھو جانے کا تمہیں غم تھا نا، ہم نے تمہیں اور غم دیا پھر۔ کون سا؟ کہ کئی تمہارے جو ہے وہ شہید ہو گئے، بڑا غم دیا تاکہ وہ دنیا کے جانے کا غم پھر تم بھول جاؤ۔ کئی دفعہ ہمیں بھی تکلیف اس لیے ملتی ہے تاکہ وہ پچھلی تکلیف بھول جائے ہمیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر جو ہے وہ دل برداشتہ ہو رہے ہوتے ہیں، بڑی تکلیف آ جاتی ہے تاکہ اصل مقصد کی طرف آئیں۔ لا تحزنوا، تمہیں غم ہی نہ رہے دنیا کے جانے کا اور نہ آنے کا، یہ دنیا تمہاری اصل مقصد ہی نہ رہے، اصل مقصد تو آخرت ہے نا تمہاری۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر اس غم کے بعد اللہ نے تمہارے اوپر امن نازل کیا، سکون نازل کیا۔ امنت النعاس، نعاس کہتے ہیں اونگ کو، اتنا سکون کہ اس میدان میں صحابہ کرام کو نیند آنے لگی، اتنا سکون اللہ نے طاری کر دیا۔ وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون، اور ایک طائفہ ایسا بھی تھا یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلی، وہ اللہ پر ایسے ایسے گمان کر رہے تھے جس طرح جاہلیت میں گمان کیے جاتے کہ اب کیا بنے گا، وہ رحمتیں اللہ کے کیے ہوئے وعدے وہ کہاں گئے، ہم تو ہارے جا رہے ہیں، یعنی ایسی ایسی باتیں تم سوچ رہے تھے۔ وَيَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا، قالوا لإخوانہم، جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ تم جو ہے غزوے میں جہاد کے لیے نہ جاؤ، اگر تم جاؤ گے تو مارے جاؤ گے، جاؤ گے تو مارے جاؤ گے، کیا یہ گھر میں رہیں گے تو پھر موت نہیں آئے گی؟ او کانوا غزا لو کانوا عندنا، اپنے قتل ہونے والے بندوں کے بارے میں کیا کہا کریں، ہمارے پاس گھر میں ہوتے نہ جاتے جنگ کرنے کے لیے تو نہ مارے جاتے۔ وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ آگے ایک بہترین بات کی گئی ہے، فرمایا فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بیان کیا کہ اگر آپ اللہ کی رحمت سے نرم دل نہ ہوتے نا تو یہ آپ کے پاس جو اتنے صحابہ کرام آپ کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر دم آپ کے اشاروں پر اپنی جو ہے خون کے ندیاں بہا دیتے ہیں، اگر آپ رحم دل نہ ہوتے، اگر آپ با اخلاق نہ ہوتے، اگر آپ کا کردار اچھا نہ ہوتا، اگر آپ سخت دل والے، سخت مزاج والے، سخت طبیعت والے ہوتے، لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ کا دل سخت ہوتا، آپ کا اخلاق اچھا نہ ہوتا تو یہ آپ کے قریب کوئی بھی نہ آتا۔ آپ دیکھیں نا، جن بندوں کے ساتھ لوگ نہیں ملتے، ان کے ساتھ نہیں رہتے تو اخلاق کی کمی ہوتی ہے۔ کئی آج دیندار لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے ٹھوک بجا کے رکھنا ہے، ہم نے ڈنکے کی چوٹ پہ جو ہے وہ بات کرنی ہے، ہمارے پاس چونکہ کھلے دلائل موجود ہیں، واضح دلیل موجود ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ ہم نے بیان کرنی ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھے دلائل رکھنے والا کوئی ہے اس دنیا میں؟ سب سے زیادہ بہترین دلائل، سب سے زیادہ محکم دلائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ ڈنکے کی چوٹ پہ ٹھوک بجا کے وہ انداز نہیں تھا۔ سب سے بہترین دلائل کے ساتھ، سب سے اعلیٰ ترین اخلاق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی ہے، تب انقلاب آیا ہے۔ اعلیٰ ترین دلائل اور بہترین انداز، صرف دلائل اچھے ہونا اور انداز اچھا نہ ہونا یہ بھی پھر نقصان دیتا ہے انسان کو۔ دلائل تو اچھے ہیں لیکن انداز اچھا نہیں ہے، دلائل بھی اچھے ہوں، انداز بھی اچھا ہو، دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل بھی مضبوط تھے اور انداز بھی تبلیغ کرنے کا اعلیٰ تھا اور بڑا خوبصورت تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے فَبِمَا رَحْمَةٍ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ بڑے نرم دل ہیں۔ اس نرم دلی کی کا ہی نتیجہ تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جو صحابہ آتے آپ کے دشمن بن کے، یعنی ابھی صحابیت کا درجہ نہیں پایا، دشمن ہیں، قتل کرنے کی نیت اور ارادے سے آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھ کر، آپ کا کردار دیکھ کر آپ کے اوپر جان نچھاور کرنے والے بن گئے۔ حضرت ثمامہ بن اسال کا واقعہ سنا ہے نا آپ نے، کس نیت سے آئے تھے، کیا کہتے تھے جب آئے مسجد میں، 3 دن رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار بن گئے۔ اس طرح کے کئی اور واقعات موجود ہیں۔ اب آپ کیا کریں، واعف عنہم، آپ درگزر کریں ان سے، یعنی اپنے ماتحت لوگ جو ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، آپ کی ٹیم کے لوگ ہیں، آپ ان سے درگزر، غلطیاں تو ہوں گی، ان سے درگزر کریں، واستغفر لہم، ان کے لیے بخشش مانگیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم چونکہ کسی کی غلطی معافی نہیں کرنا چاہتے،
پہلے دن سے یہ کہتے ہیں کہ سارے ہی اعلیٰ بن جائیں، سارے بغیر غلطیوں والے بن جائیں. بغیر غلطی کے اگر دوست ڈھونڈیں گے، بغیر دوست کے پھر رہ جائیں گے آپ. غلطیاں تو ہوں گی، ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ فاعف عنہم، ان غلطیوں کو معاف کرنا ہے. واستغفر لہم، اللہ سے بھی معافی مانگنی ہے ان کے لیے، اپنے ٹیم کے لوگوں کے لیے اللہ سے بھی معافی مانگنی ہے کہ ان سے غلطی ہو گئی. اپنے شاگردوں کے لیے اللہ سے معافی مانگیں، ان کو بھی معاف کریں. وشاورہم فی الامر، اور معاملات میں ان سے مشورہ بھی کیا کریں. فاذا عزمت، اور پھر کسی بھی کام میں آپ جب عزم کر لیں پھر اللہ پر توکل کریں. اور آگے فرمایا اللہ نے احسان کیا مومنین پر کہ ان میں ایک رسول کو مبعوث فرمایا انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، ان پر آیتیں پڑھتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اور اس سے پہلے وہ واضح گمراہی میں تھے. الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا ہمارے پاس بیٹھے رہو، اگر تم ہمارے پاس بیٹھے رہتے نہ جاتے تم قتل نہ ہوتے. تمہارے اب 70 جو شہید ہو گئے، تم نے اس طرح کی باتیں اب نہیں کرنی کہ اگر یہ نہ جاتے، اگر یوں ہو جاتا. کلمہ لو کہنے سے منع کیا گیا ہے، اگر یوں کر لیتے تو پھر یوں ہو جاتا نہیں کہنا. لو اطاعونا ما قتلوا، یہ نہ کہو کہ تم اگر ہماری بات یہ مان لیتے تو پھر یہ نہ مارے جاتے. اور آگے کہا اللہ تعالیٰ نے جو 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے ان کے وارثین سے تعزیت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، تم سمجھو ہی نہیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے اموات ان کے وہ مردہ ہیں، عام موت فوت ہونے والوں کی طرح وہ نہیں ہیں. بل احیاء عند ربہم یرزقون، اللہ کے ہاں ہیں وہ، ان کو رزق دیا جاتا ہے. ایک مفسر نے یہاں بڑا پیارا تبصرہ کیا ہے کہ عام لوگ زندگی کے راستے سے چل کر موت کی طرف جاتے ہیں، اور شہید جو ہوتا ہے وہ موت کے راستے سے اپنی حیات کی طرف جاتا ہے. شہید کون ہے؟ جو موت کے راستے سے حیات کی طرف جاتا ہے، اور باقی لوگ زندگی کے راستے سے موت کی طرف جاتے ہیں. لا تحسب، اس لیے کہا ان کے لیے سمجھنا ہی نہیں کہ تم وہ مردہ ہے. اب دیکھیں نا، اس میں جذبہ جہاد ہے. اگر ایک ہی موقع پر 70 شہید ہو گئے ہیں اور ان پر رویا جائے، ان کا غم اور دکھ دلوں میں رکھ کر بیٹھا جائے تو پھر اور مجاہد کہاں سے تیار ہوں گے؟ پھر بہادری کا سبق کون سکھائے گا؟ اگر گھروں میں بیٹھنے والی مائیں اپنے انہی شہیدوں پر روتی رہیں، نوحے کرتے رہیں، غم کرتے رہیں، اور پھر ہر سال پھر دوبارہ غم کریں. دیکھیں نا جس طرح محرم کے دنوں میں جو شہدائے کربلا ہیں ان کا نوحہ کیا جاتا ہے، کہاں سے لے لیا پتہ نہیں، کہ یہ دین رونا سکھاتا ہے. ٹھیک ہے وہ شہید ہو گئے، مظلومیت، اللہ تعالیٰ مظلومیت میں شہید ہوئے، ظلم کیا گیا ان پر، آل رسول پر ظلم کیا گیا، لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر ہر سال نوحہ کیا جائے، رویا جائے، پیٹا جائے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مردہ نہیں کہنا تم نے، کیونکہ اگر مردہ کہو گے تو دل میں غمی آئے گی. وہ تو اللہ کے ہاں زندہ ہے، اور زندہ کہہ کر اللہ کے ہاں زندہ ہے تو اس سے جذبہ پیدا ہوگا، جذبہ جہاد پیدا ہوگا، بہادری پیدا ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء، وہ زندہ ہے لیکن وہ زندگی کیسی ہے؟ عند ربہم، اللہ کے ہاں ہے. اس زندگی کا تم شعور نہیں رکھتے. ولکن لا تشعرون بھی کہا گیا کہ اللہ کے ہاں جو زندگی ہے اس کا تمہیں شعور ہی نہیں ہے. آگے فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم الکرب. صحابہ کرام کی جماعت کیسی جماعت ہے؟ اس غزوہ بدر کے بعد آپ دیکھیں 70 شہید ہو چکے ہیں، کئی زخمی ہو چکے ہیں. غزوہ احد کے بعد 70 شہید ہیں، کئی زخمی ہیں. انہی زخموں کی حالت میں مدینہ پہنچے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ ابھی یہودیوں نے جو ہمارے ساتھ بد عہدی کی ہے، ہم نے اپنے گھروں میں نہیں بیٹھنا، یہودیوں کے قلعوں کا محاصرہ کرنا ہے. غزوہ خیبر پر نکلے. الذین استجابوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور فوراً استجابت کی، انہوں نے فوراً اس اعلان کو قبول کیا. وہ لوگ جنہوں نے دعوت کو مانا اور قبول کیا اللہ اور اس کے رسول کی. کب؟ من بعد ما اصابہم الکرح، اس کے بعد کہ انہیں زخم لگے ہوئے تھے، وہ زخموں کی حالت میں تھے، خون بہ رہا تھا ان کے جسموں سے، ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے، ایک جنگ سے آ رہے تھے. ان کے دلوں کو بھی زخم آئے ہوئے تھے کہ کئی ان کے شہید ہو چکے ہیں، ان کے جسموں کو بھی زخم آئے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی استجابت کی ہے، آمین کہا ہے، لبیک کہا ہے جہاد کی صدا پر. آج ہم بھی اپنے ایمان کو دیکھیں، آج تھوڑے سے تھکے ہوئے ہوں، اذان کی آواز ہے تو مسجد میں نہیں جاتے. آج اذانیں سن کر جو لبیک نہیں کہتے، کیا وہ زخمی حالت میں جہاد کے لیے نکلنے کے لیے تیار ہوں گے؟
اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت تھی کہ زخمی ہیں، دل بھی زخمی ہے اور جسم بھی زخمی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ اور اس کے رسول نے جہاد کے لیے بلایا ہے تو فوراً نکل کھڑے ہوئے، لیکن اس کے باوجود حالت کیا ہے؟ للذین احسنوا منہم واتقوا، انہوں نے احسان کیا اور تقوی اختیار کیا۔ الذین قال لهم الناس، اس وقت کیفیت یہ بن چکی ہے، قال لهم الناس، کہ لوگ ان کو کہہ رہے ہیں، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، کہ پوری دنیا کا کفر تمہارے خلاف تلا ہوا ہے تمہیں مارنے کے لیے، فاخشوہم، ان سے ڈر جاؤ۔ حالت یہ ہے کہ ادھر سے زخمی ہو کے آئے ہوئے ہیں، 70 بندے اپنے شہید کرا کے آئے ہوئے ہیں، جسموں سے خون نکل رہا ہے، تلواریں ٹوٹی ہوئی ہیں، انسانی طاقت قوت اتنی نہیں ہے، اور لوگ سارا ماحول اور معاشرہ اور اس وقت کا جو میڈیا تھا وہ پروپیگنڈا کر کے شور مچا کے کیا کہہ رہا ہے؟ پوری دنیا کا کفر، ان الناس قد جمعوا لکم، سارے لوگ تمہارے خلاف ملے ہوئے ہیں اور تمہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کا پلان بنایا ہوا ہے، فخشاہم، ڈرو ان سے۔ اللہ فرماتے ہیں فزادہم ایمانا، ان کافروں کا پروپیگنڈا سن کر ان کا ایمان کمزور نہیں ہوا، اللہ پر توکل اور بڑھ گیا، فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے کہا پوری دنیا کا کفر ہمیں مٹانے پہ تلا ہوا ہے تو ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، وہی اچھا کارساز ہے، ہمیں کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج بھی اگر ایسا ایمان ہو تو دنیا پر مسلمانوں کا اقتدار ہوگا۔ آج ایسا ایمان نہیں ہے، آج ڈرتے ہیں مسلمان حکمران، کافروں سے ڈرتے ہیں، کوئی امریکہ سے ڈرتا ہے، کوئی برطانیہ سے ڈرتا ہے، کوئی یہود سے ڈرتا ہے، ان سے ڈرتے ہیں، اس لیے مسلمان متحد نہیں ہوتے اور ان کافروں نے ہمیں ٹکڑوں میں بانٹا ہوا ہے۔ قالوا حسبنا اللہ، اور یہی دعا، یہ دعا ہے، اگر آج آپ کے خلاف بھی دنیا ہو چکی ہے، سارے آپ کے خلاف ہیں، مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں، تو آپ کہیں حسبنا اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعا پڑھی تھی، جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ فرشتے آئے آگ کو اڑانے کے لیے، بارش برسانے کے لیے، آندھیاں چلانے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم چلے جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں ہے مجھے، حسبنا اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ آگے یہ کہا لا ولا يحسبن الذين كفروا، کافر ہرگز یہ نہ سمجھے، انما نملی لهم، ہم نے جو ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے کیا ان کے فائدے کے لیے، انما نملی لهم ليزدادوا اسما، ہم نے ڈھیل اس لیے دی ہے کہ اور گناہ کر لیں، اور گناہ کر لیں، فلهم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو بخیلی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ نہیں کرتے، ولا يحسبن الذين يبخلون، جو بخیلی کرتے ہیں، جو اللہ نے ان کو دیا اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کے فضل کو، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ وہ تو سمجھتے ہیں ہم نے نہیں دیا اللہ کے راستے میں، فلاں جگہ پہ ضرورت تھی، چلو مجھے نہیں دینا پڑا، کسی اور نے دے دیا، میں بچ گیا، فلاں جگہ پہ بھی ضرورت تھی، مجھے مہمان آیا تھا مسجد میں، چلو مجھے نہیں اس کو ساتھ لے کے جانا پڑا، کوئی اور لے گیا، جان چھوٹ گئی میری۔ کیا یہ بخیلی کرنا اس کے لیے بہتر ہے؟ بل ہوا شر لہم، یہ بخیلی ان کے لیے بری ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، یہ جو بخیلی کر کر کے اللہ کا حق بھی ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، بخیلی کر کر کے اپنا مال بڑھا رہے ہیں، یہ توق بنا کر ان کو پہنایا جائے گا، ما بخلوا به یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کو توق بنا کر، ان کو ان کے مال کا توق بنا کے پہنایا جائے گا۔ اور ایک آگے آئے گا سورہ توبہ میں، جو لوگ اپنی مالوں کا زکوٰۃ نہیں ادا کرتے نا، ان کا سونا چاندی اور ان کا مال قیامت کے دن انگارے بنا کر ان کے جسموں کے ساتھ چمٹایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے والا بنا دے۔ اور آگے فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے میراث آسمان اور زمین کی، اللہ کا ہے سب کچھ، اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اس کے راستے میں دے کر کوئی احسان تھوڑی کر رہے ہو، دو اس کے راستے میں، تاکہ جو اللہ نے دے کر تمہیں امتحان میں ڈالا ہے اس امتحان میں تم کامیاب ہو سکو۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ، ایک یہودی نے نا اعتراض کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، چندہ مانگا صحابہ کرام سے جہاد کے لیے، اور کہا کہ اللہ رب العالمین تم سے قرض مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ تم سے قرض مانگتے ہیں۔ تو یہودی نے اعتراض کیا اور کہا کہ مسلمانوں کا اللہ معاذ اللہ فقیر ہو گیا ہے اور قرض مانگتا ہے۔ یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لی، اس نے مذاق کیا، تمسخر کیا، اللہ رب العالمین کی توہین کی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے برداشت نہیں ہوئی۔ آج ہم بھی اپنے ایمان کو دیکھیں، سیدنا ابوبکر صدیق سے یہ اللہ رب العالمین کی توہین
سامنے ہوتے ہوئے دیکھ کر ان سے برداشت نہیں ہوا. یہی ابو بکر صدیق تھے. جب مکہ میں تھے تو ان کو گالی دی جاتی تھی، اپنی ذات کی گالی سن کر خاموش ہو جایا کرتے تھے. لیکن جب اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں کوئی توہین ہمیں جملہ کہا گیا تو برداشت نہیں ہوا، اس یہودی کے چہرے پر تھپڑ مارا اس کو. اور وہ یہودی بھاگتا ہوا، شاطر تھا بڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. کہا کہ آپ کے ساتھی، آپ کے دوست نے مجھے تھپڑ مارا ہے، مجھے انصاف چاہیے، بدلہ چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. کہا تھپڑ مارا ہے؟ کہا ہاں مارا ہے. کیوں مارا ہے؟ کہا اس نے میرے اللہ کی توہین کی ہے. اس نے کہا کہ اللہ فقیر ہے، مسلمانوں کا اللہ چندے مانگتا ہے، قرض مانگتا ہے، میرے اللہ کی توہین کی اس نے، اس لیے میں نے اس کو تھپڑ مارا. یہودی مکر گیا. اس نے کہا میں نے نہیں کہا، میں نے یہ بات کہی ہی نہیں. اس کو کہو گواہ لائے. اب کوئی گواہ تھا ہی نہیں، کوئی گواہ تھا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا اس وقت. اکیلے میں کہا اس یہودی نے، تمسخر کرتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو کے کہا کہ میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے، گواہ کوئی نہیں ہے. یہودی کہتا ہے یا تو یہ گواہ لائے یا مجھے اس نے تھپڑ مارا، مجھے بدلہ چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انصاف کرنے والے تھے، گواہ تھا نہیں ظاہراً. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر یا تو گواہ لاؤ یا پھر اس یہودی کا تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جائے. ابو بکر صدیق سر جھکا گئے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور فوراً اللہ رب العالمین نے وحی نازل کی کہ اگر اس صدیق کی صداقت کا گواہ اس زمین پر نہیں ہے تو میں اللہ آسمانوں سے اس صدیق کی گواہی دیتا ہوں. سچے ہیں نا صدیق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی تھی تو اللہ رب العالمین نے لقب ادا کیا تھا صدیق کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا تھا صدیق کا. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جبریل امین کو بھیجا اور یہ آیت نازل کی لقد سمع اللہ نے سن لی ہے وہ بات. اگر زمین پر کسی نے نہیں سنی تو عرش بری پر اللہ رب العالمین نے سن لی ہے. قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، بات ان لوگوں کی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے. کسی نے نہیں سنا، اللہ نے سن لیا. وَنَحْنُ أَغْنِيَا، ہم تو غنی ہیں. سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، جو تم کہتے ہو ہم وہ لکھ لیتے ہیں. وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، اور وہ لوگ انبیاء کو بھی قتل کرتے رہے بغیر حق کے. وَنَقُولُ ذُوقُوا الْعَذَابَ الْحَرِيقَ، وَنَقُولُ، اور ہم کہتے ہیں چکھو تم بھڑکتا ہوا عذاب کے. قیامت کے دن ہم کہیں گے کہ اب اپنے گناہوں کی سزا چکھو اور اس بھڑکتی ہوئی جہنم میں جلتے رہو. آگے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جو بھی اس زمین پر آیا ہے اس نے مرنا ہے اور واپس جانا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پھر کیا ہوگا؟ کیا مرنے کے بعد ختم، یہ کھیل ختم ہو جائے گا؟ نہیں، مرنے کے بعد تو اصل کام شروع ہونا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک قیامت کے دن تمہیں پورا اس زندگی میں کیے ہوئے کاموں کا بدلہ ملے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پھر اصل کامیابی کیا ہے کہ جو بندہ زحزح عن النار، قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت کا داخلہ اس کو مل گیا، فقد فاز، یہ اصل کامیاب ہے. کامیابی یہ نہیں کہ دنیا میں اچھا بزنس کر لیں، دنیا میں بڑا بنگلہ بنا لیں، دنیا میں جو ہے سیاست میں نام بنا لیں، کوئی عہدہ مل جائے، اولاد اچھے کاموں میں لگ جائے، اولاد کے پاس بزنس ہو، پیسہ ہو، دولت ہو، تعلقات اچھے ہوں، نام اور شہرت ہو. یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. یہ کامیابی، یہ اصل کامیابی نہیں ہے. ہاں اگر دین کے ساتھ یہ چیزیں ملتی ہیں کسی کو، پیسہ ہے، اچھا گھر ہے، اچھی گاڑی ہے، نام ہے، دین بھی ہے، اللہ کی فرما برداری بھی ہے، تو پھر بھی یہ اصل کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی کیا ہے کہ ان ساری چیزوں کو، ان ساری سہولیات کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کر کے اپنے آخرت کے گھر کو سنوارنا، جو اصل ہے، جو اصل مستقبل ہے، جو ہمیشہ کے لیے، فقد فاز، وہی اصل کامیاب ہے جس نے اس زندگی میں وہ کام کیے کہ وہ جہنم سے بچ جائے، وہ کام کیے کہ اس کو جنت کا داخلہ مل جائے. من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جس بندے کو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت کا داخلہ مل گیا، اصل کامیاب وہی ہے. آگے اس سورت کا جو آخری رکوع ہے اس کی الگ سے فضیلت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے وقت اس رکوع کو پڑھا کرتے تھے. یہ رکوع بھی صبح اٹھتے ہوئے پڑھنے کا معمول بنا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل مند لوگ جو ہیں وہ اللہ کی نشانی اور آیتوں پر غور و فکر کرتے ہیں. اور یہاں یہ کہا گیا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ کافروں کا ملکوں میں گھومنا اور عیش کرنا، حرام کے پیسے کمانے والے، ان کا عیش کرنا، ان کا ملکوں میں گھومنا، سیر و سیاحت کرنا،
کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ آج کئی لوگوں کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے ان حرام کی کمائی کرنے والے یوٹیوبر نے، فیملی ولاگر نے، جنہوں نے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو دکھا کر حرام کی کمائی کے پیسے لیے ہوئے ہیں، اور پھر دکھاتے ہیں کہ آج اتنی بڑی گاڑی میں نے اپنی بیوی کو گفٹ کی ہے، آج فلاں کی ہے، آج یوں کی ہے۔ حرام کی کمائی کرنے والے اور فحاشی پھیلانے والے، ان کو دیکھ کر کئی اور سادہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا، ماؤں بہنوں کا بھی ایمان خراب ہوتا ہے، اور وہ بھی پیسے کمانے کے چکر میں اپنے ایمان کو بیچ بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کو کہا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا، کہ قرآن تو سب کے لیے ہے نا، کہ کہیں ان حرام کمانے والے جن کا پیسہ حرام کا، آمدن حرام کی، جن کا عقیدہ اور ایمان ٹھیک نہیں، یا کافر جن کے پاس اتنا پیسہ اور دولت ہے، کہیں ان کی دولتوں کو دیکھ کر، ان کے پیسے کو دیکھ کر، ان کی گاڑیوں کو دیکھ کر، اور پھر ان کے ملکوں میں گھومنا، کبھی سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں، کبھی دبئی جا رہے ہیں، کبھی کہاں جا رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ بزنس کلاس، فرسٹ کلاس کی جو ہے ٹکٹیں اور ایئر لائنز میں جا کر تمہیں سارے اپنے دکھانا چیزیں، ان کو دیکھ کر کہیں تم جو ہے دھوکے میں نہ پڑ جانا، کہیں اپنے ایمان کو نہ چھوڑ بیٹھنا، کہیں اپنے حق حلال کی کمائی اور سیدھا راستہ چھوڑ کر غلط راستے کی طرف نہ آنا۔ متاع قلیل، بہت تھوڑا سا سامان ہے، بہت تھوڑا سا سامان ہے، بہت تھوڑے دنوں کی بات ہے۔ یہ عیش و آرام ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ دنیا کی سہولتیں ہمیشہ نہیں رہیں گی، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ سب کچھ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، پھر جانا انہوں نے جہنم میں ہے۔ حرام کمانے والا کبھی جنت میں تو نہیں جا سکتا نا۔ حرام کی کمائی پہ سودی کاروبار کرنے والا، رشوتیں لینے والا، یا اپنے جسم کی نمائش کر کے پیسے کمانے والا، یہ جنت میں تو نہیں جا سکتا۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، جانا تو انہوں نے جہنم میں ہے، بئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا، ہاں وہ لوگ جو ڈر گئے، تقوی اختیار کیا، اللہ سے معافی مانگ لی اور توبہ کر لی۔ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ نزلا من عند اللہ، مہمان نوازی اللہ کی طرف سے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اللہ کے ہاں بہت زیادہ انعامات ہیں۔ آگے سورۃ النساء ہے، نساء عورتوں کے نام پر اللہ تعالیٰ نے سورت نازل کی ہے، مردوں کے نام پر کوئی سورت نہیں ہے قرآن میں۔ ہم دیکھیں نا، جو عورتیں کہتی ہیں کہ اسلام نے ہمیں مقام نہیں دیا، مردوں کے نام پر کوئی سورت نہیں ہے، عورتوں کے نام پر سورت ہے، اور عورتوں کا بڑا مقام ہے اسلام میں۔ اگر عورت اسلام کو فالو کرے، اسلام کے دائرے میں رہ کر کام کرے، تو بڑا مقام دیا ہے۔ مردوں سے بھی کئی عورتیں آگے بڑھ جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے تسلی کس نے دی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عورت ہی ہے نا، بڑا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا، تسلی دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے سرتاج، آپ کو آپ کا اللہ ضائع نہیں کرے گا، آپ ڈٹ جائیں۔ سارا معاشرہ آپ کے خلاف ہوتا، آپ پریشان ہوتے، کوئی آپ کو ساحر کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تھکے ہارے، لوگوں کی باتیں سن سن کے ڈپریشن کا شکار ہو کر، یا جو ہے ہمت کم ہو جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے موٹیویٹ کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ٹھیک ہے نا۔ اور تاریخ اگر اٹھا کر دیکھیں، کئی محدثین ایسے ہیں جن کی ماں نے ان کی تربیت کی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی تربیت کرنے والی ان کی ماں تھی، ابھی چھوٹے تھے، باپ فوت ہو گیا، وقت کے محدث بنے۔ کتنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین حدیث بخاری لکھی ہے، تمام حدیث کی کتابوں میں جو اعلیٰ درجہ ہے وہ صحیح البخاری کا ہے۔ ان کی تربیت کرنے والی ان کی ماں ہے۔ امام احمد ابن حنبل کا کتنا بڑا نام ہے، ان کی تربیت ان کی ماں نے کی ہے۔ امام شافعی کا آپ نے سنا ہوگا، امام شافعی، ان کی تربیت کرنے والی ان کی ماں، بلکہ امام شافعی کا تو واقعہ آتا ہے کہ وہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، شاید آپ نے سنا ہو، وقت کم ہے، پھر کبھی وہ واقعہ آپ کو سنائیں گے، کہ ماں کی تربیت کا اثر تھا کہ ڈاکوؤں، ایک بہت بڑی گینگ ڈاکوؤں کی، وہ امام شافعی کے چند باتیں سننے کی وجہ سے وہ توبہ طائب ہو گئے۔ ماں نے تربیت کی تھی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ، تیمیہ ان کی دادی کا نام ہے، بہت بڑی واعظہ تھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو عورت ایک شخصیت کو نکھارنے کا، ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے شخصیت سازی کا ایک ادارہ ہے۔ بچوں کی تربیت کرنا، نکھارنا، یہ اصل ذمہ داری عورت کی ہے۔ گھر میں رہنا ہے، شفقت و محبت، ماں کی ممتا کے ساتھ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا، اور وہ تربیت مرتے دم تک کام آتی ہے جو تربیت چھوٹے ہوئے ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا، جس طرح
چھوٹے ہوا بچے کو جو بھی تعلیم دی جائے وہ اس طرح پتھر پہ لکیر ہے، پتھر پہ نقش ہے، وہ بھولتی نہیں ہے، وہ چیزیں وہ ساری ماں نے کرنی ہے۔ تو عورت کا بڑا مقام ہے اسلام میں، اور یہاں کہا گیا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ایک ہی جان سے، وخلق منھا زوجھا، اور آدم علیہ السلام سے اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ منھا زوجھا کہا کہ بیوی نے، عورت نے رہنا مرد کے تابع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بنانے والے ہیں، اس کی نیچر کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بنایا ہے کہ اس کو ایک ڈیفنس کی ضرورت ہے، اور وہ ڈیفنس مرد کا عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور کمانے کی ذمہ داری اللہ نے مرد پر رکھی ہے، بچوں کی تربیت کی ذمہ داری اللہ نے عورت پر رکھی ہے، وہ تربیت اچھے طریقے سے کر سکتی ہے، اور کمانے کی ذمہ داری مرد پر لگائی ہے، مرد اچھے طریقے سے کما سکتا ہے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور آگے کہا یتیموں کو ان کا حق دو، معاشرے کا سب سے جو کمزور طبقہ ہے وہ یتیم ہے، یتیموں کے حق سے بات شروع کی، اور یہاں پر معاشرے کے حقوق کی صورت میں جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اور کہا کہ وابتلوا الیتامى، اگر کوئی یتیم ہو جس کے والدین فوت ہو جائیں، اس کے مال اس کے سپرد نہ کرو، بلکہ اس کے مال کو تجارت میں لگاؤ، جب وہ بڑے ہو جائیں پھر ان کو ان کا مال واپس کر دو۔ اگر جو یتیموں کا مال کھا جائے گا، ان الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما، ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھائے گا، ایسے سمجھو وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہا ہے، قیامت کے دن اس کے پیٹ میں جہنم کے انگارے ڈالے جائیں گے۔ آگے پورا رکوع وراثت کے مسائل پر ہے، اور اس میں بھی زیادہ جو حصے بیان کیے گئے ہیں نا وراثت کے، وہ عورتوں کے ہیں، عورتوں کے وراثت کے حصے، اور پورے وراثت کے حصے بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں جو اللہ نے حصے مقرر کر دی ہیں، ان حصوں کے مطابق وراثت کو تقسیم کرنا ہے، جو ان حصوں کے مطابق وراثت کو تقسیم نہیں کرے گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، وراثت کو جو اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں اس کے مطابق جو بندہ نہیں بانٹے گا، تقسیم نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین اس بندے کو یدخلہ نارا، اللہ اسے آگ میں داخل کریں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ اکثر بیٹیوں کو اور بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ عمل اگر کوئی باپ اپنی زندگی میں بھی کرتا ہے کہ بیٹیوں کو وہ محروم کر دیتا ہے، تو اس کا یہی ایک عمل اس کے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے، زندگی بھر کی ساری نیکیاں اس کی ضائع ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کو اس کے دنیا کے حق سے محروم کرتا ہے، جو اس کا حق دنیا میں بنتا ہے اس سے اس کو محروم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کے جنت والے حق سے محروم کر دیں گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ ساری زندگی نیکیاں کرتا ہے، لیکن وہ مرنے لگتا ہے جب، تو وراثت میں وہ نقصان پہنچاتا ہے، کسی کو اس کی وراثت کا جو حق بنتا ہے اس سے محروم کر دیتا ہے، تو اس کا یہ عمل اس کی زندگی بھر کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو آج بچ جائیں ایسے عمل سے۔ کئی لوگ ہمارے پاکستان میں معاشرے میں موجود ہیں، کیونکہ انڈیا کا کلچر ان کی دیکھا دیکھی میں ہمارے ہاں کئی چیزیں انہی کے رسم و رواج والی چلتی ہیں کہ بیٹیوں کو جہیز دے دیتے ہیں کہ ان کو تو جہیز دے دیا ہے نا، اب وراثت میں کچھ نہیں ملنا، جہیز آپ جتنا مرضی دے دیں، یہ کوئی شریعت نہیں ہے۔ جہیز دینا، جہیز دے کر پھر وراثت سے محروم کر دینا، یہ کوئی اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ جہیز تو ہندوانہ رسم ہے، آپ اپنی بیٹی کو گفٹ کے طور پر شادی کے موقع پر جو چیز دے سکتے ہیں دیں، لیکن وراثت سے وہ محروم نہیں ہوگی۔ جو بندہ اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو وراثت سے حصہ نہیں دے گا، بھائی کو باپ کی طرف سے ملی ہے تو وہ خود بھائی آپس میں بانٹ لیتے ہیں، بہنوں کو نہیں دے رہے، یا باپ اپنی زندگی میں بیٹیوں کو محروم کر رہا ہے، تو یہ غلط عمل ہے، ناجائز عمل ہے، اور جہنم میں جانے والا عمل ہے۔ اللہ نے یہ سارے وراثت کے حصے بیان کر کے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی جو نافرمانی کرے گا اور اللہ کی حدود کو پامال کرے گا، اللہ اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں چونکہ وراثت ہے اس کی اپنی مرضی ہے، جہاں مرضی دے، اپنی مرضی ہے تو جس کو مرضی جتنا دے۔ تو یاد رکھیں ہمارے جسم پر بھی ہماری اپنی مرضی نہیں ہے۔ تم کہتے ہو مال پر اپنی مرضی ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہم نے اپنا مال استعمال کرنا ہے نا۔ جس بندے کا اپنا مال ہے، اس کی زمین ہے، جائیداد ہے، ہاں اس کی مرضی، وہ اپنی زندگی میں خرچ کرے، اپنی زندگی میں کھائے بیچے، اس کی اپنی ہے، لیکن وہ بھی جب بیچے گا، بیچ کر ایک ہی بیٹے کو سارا حق دے رہا ہے، دوسروں کو نہیں دے رہا، اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد میں عدل نہیں کر رہا، تو مجرم بنے گا قیامت کے دن۔ اور پھر اسی طرح اگر مرتے ہوئے
ساری زمین اور جائیداد کو وقف کر رہا ہے تو یہ بھی شریعت نے اس کو اجازت نہیں دی ہے۔ 1/3 حصہ اپنی جائیداد میں سے اللہ کے راستے میں وقف کر سکتا ہے، اور پھر وقف کرتے ہوئے بھی جس کو وراثت سے حصہ ملنا ہے اس کو نہیں دے سکتا، پھر تو ناانصافی ہو جائے گی نا کہ باقیوں کو کم ملنا ہے، اس کو وہ گفٹ کر رہا ہے، اس کو گفٹ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے نا، جو اصول بیان کیے ہیں ان کے مطابق ہم نے اپنے مال کو تقسیم کرنا ہے، اپنا ہے چاہے اپنا جہاں مرضی استعمال کریں، لیکن اللہ کے اصول اور قوانین کے مطابق استعمال کرنا ہے ہم نے، اپنی مرضی تو نہیں کرنی نا۔ جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ اسے جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اور آگے توبہ کا طریقہ بیان کیا ہے، توبہ کن لوگوں کی قبول ہوتی ہے اور کن لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی، خوب سمجھ لیجئے۔ کئی لوگ توبہ کا طریقہ پوچھتے ہیں کہ توبہ ہم کیسے کریں، رمضان کا مہینہ ہے، ابھی بھی پوچھیں گے لوگ کہ توبہ ہم نے کس طرح کرنی ہے، تو توبہ کا طریقہ یہاں بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، توبہ ان لوگوں کی ہے اللہ کے ذمے کہ اللہ نے قبول کرنی ہے، یعملون السوء بجہالہ، جو جہالت کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً توبہ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں نے پھر بھی گناہ کرنا ہے، ابھی تو میں نے فلاں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، پھر بڑھاپے میں جا کے توبہ کر لیں گے، ایسے نہیں۔ ثم یتوبون من قریب، جہالت کی وجہ سے گناہ ہو جاتا ہے، لا علمی میں، نالائکی میں، شیطان کے پھسلاوے اور بہکاوے میں آ کر گناہ کر بیٹھتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً توبہ کرتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کرنا ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے ہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہے، يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو برے کام کرتے ہیں، زندگی بھر کرتے رہتے ہیں، اڑے رہتے ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اس وقت کہتے ہیں کہ ہم اب توبہ کرتے ہیں، وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، نہیں وہ مرتے مگر کفر کی حالت میں، أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو موت کے وقت، جب موت کا لمحہ قریب ہو، مرنے والا ہو بندہ اور فرشتے آ جائیں، اس وقت کوئی توبہ نہیں ہے، توبہ زندگی میں ہے، اور فوراً جب گناہ ہو جائے فوراً توبہ کریں اور نادم ہوں، اور توبہ کی شرائط میں سے یہ شرط ہے کہ اپنے گناہ کو مانیں، تسلیم کریں، دوسرے نمبر پر اس گناہ پر شرمندہ ہوں، نادم ہوں، اور آئندہ اللہ رب العالمین سے وہ گناہ نہ کرنے کا عہد کریں کہ اللہ میں نے، اب تو ہو گیا غلطی، میں نے دوبارہ نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے نا، یہ توبہ کی شرائط ہیں، اللہ تعالی ہمیں سچی اور پکی پختہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔